بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج یہ خبر موصول ہوئی کہ کراچی کے کسی فلیٹ میں ایک بوسیدہ لاش ملی اور 6 مہینے سے وہ لاش وہاں سڑ رہی تھی، گل رہی تھی۔ بہرحال آدمی کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا ایسا قریبی دوست، رشتہ دار، کوئی نہ کوئی تو ایسا تعلق دار ہوگا ہی۔ جب 6 مہینے وہ رابطے میں نہیں آئی، موبائل بند ہے، واٹس ایپ بند ہے، اس کی ساری سوشل میڈیا ایکٹیویٹی خاموش ہے، کیونکہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 6-7 لاکھ لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، تو کوئی تو ایک ایسا ہوتا جو اس کی 6-7 مہینے کی مسلسل خاموشی پہ اس کو کھوجنے نکلتا۔ کوئی ایک بھی نہیں نکلا۔ اور جو اس سے بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ جب اس کے والد کو بلایا گیا کہ آپ کی بیٹی مر گئی تو اس کی لاش لے جائیں، اس نے کہا ہم نے تو اس کو آگ کر دیا تھا، میں اس کی لاش لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس والد کے پاؤں دبا کر آپ کو جنت جانا تھا وہ دنیا میں ہی آپ کی لاش لینے کے لیے تیار نہیں۔ جس ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے وقت خرچ کر کے اپنے دل کو سکون دینا تھا، جو بھائیوں کے 4 کندھے آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ کو میسر آنے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا آپ کو وقت ہی نہیں ملا۔ میں بغیر کسی تبصرے میں جائے، یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، اور ان میں بھی سب سے پہلے والدین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کی قرآن مجید بار بار ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ان پہ خرچ کرنے کی قرآن مجید ترغیب دیتا ہے۔ تو اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال یہ اپنے والدین کے ساتھ خرچ کرے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خرچ کرے۔ ہماری زندگی شاید اب اس طرح سے گزر رہی ہے، ہماری سے مراد میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ لوگوں کی خوشیاں سکرین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سکرین کے ساتھ جڑی ہوئی خوشیاں آپ کو حقیقی خوشیاں نہیں دلا سکتی، چونکہ حقیقی خوشی تو وہی ہے جو آپ کی اپنے قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ گزرتی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو کسی نشان عبرت سے عبرت حاصل کرے۔ جو آدمی نشان عبرت سے عبرت حاصل نہیں کرتا، پھر ایک وقت آتا ہے جب لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔